وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مولا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. آج کی مجلس میں تیسرے پارے کے کچھ خاص مضامین جو اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ بیان کیے جائیں. تو سب سے پہلی بات، تیسرا پارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ رب العزت نے ایک بات بتلائی کہ جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، یہ سارے کے سارے ایک درجے پر اللہ رب العزت نے نہیں رکھے. ان کے درمیان بھی اللہ رب العزت نے فضیلت کے اعتبار سے بعض لوگوں کو بہت اونچے مقام پر رکھا ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ سارے رسول، سارے نبی ایک درجے کے نہیں ہیں، اور ان تمام رسولوں اور نبیوں میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اولا اور سب سے فضیلت والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی پیاری حدیث میں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس دن سید ولد آدم، آدم کے تمام بیٹوں میں، جن میں نبی، رسول، ولی، پیر، شہید، یہ سب شامل ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ان تمام کا سردار ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن کی سرداری تمام نبیوں، تمام رسولوں پر عطا فرمائی ہے. سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. لیکن یہ بات آپ نے بطور فخر کے، غرور کے، تکبر کے نہیں فرمائی، اس لیے بیان فرمائی کہ اگر آپ نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آپ کے بعد کوئی نیا نبی تو آنے والا ہے نہیں، نہ رسول آنے والا، نہ نئی کتاب آسمان سے آنے والی ہے. تو اب اگر آپ نہ بتائیں گے تو یہ بات کسی کو معلوم ہی نہیں رہے گی. اس لیے آپ نے بتلائی، فخر و غرور کے لیے نہیں بتلائی. اسی لیے فرمایا ولا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر و غرور نہیں ہے. اللہ رب العزت تمام جماعت انبیاء، جماعت رسل پر اپنی ہزار رحمتیں نازل فرمائے، خصوصاً علی نبینا و رسولنا و سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری بات، 254 نمبر کی آیتیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، تو پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ بتلائی تمہارے پاس جو مال ہے یہ تمہارا، تمہارے باپ کا، تمہارا خاندانی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس مال کو اللہ کی عطا، اس کا فضل و کرم
مانو، سمجھو، جانو اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ دیا ہے اللہ رب العزت اسی میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور جو تمہارا اپنا ہے، تمہارے باپ کا ہے، تمہارے خاندان کا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس میں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو اب تم دیکھو کون سا تمہارا ہے جو اللہ نے نہ دیا ہو۔ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے۔ من قبل ان یاتی، اس سے پہلے خرچ کر لو اس مال میں سے کہ وہ دن آ جائے۔ لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے مال کو بڑھا نہیں سکو گے، اتنا ہی ہے جتنا آپ نے خرچ کیا ہے۔ ولا خلہ، اور یاری دوستی میں بھی کوئی آپ کو ایک پائی دینے والا نہیں ہے۔ اس دن، قیامت والے دن، وہاں نہ خرید و فروخت ہوگی۔ آپ کوئی بھی چیز بیچو، آپ کو کوئی ایک پیسہ دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں، اور یاری دوستی میں بھی کوئی ایک پیسہ، ایک دھیلا آپ کو دینے کو تیار نہیں۔ ولا شفاعہ، اور اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ کیسا دن ہوگا وہ کہ ہم اپنے مال کو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی ہمیں دے بھی نہیں سکتا ہے، اور سفارش کے نتیجے میں ہماری خطائیں، گناہ معاف ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے مال خرچ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور اس سے زیادہ ہمارے اوپر مہربان، ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ برادر، نہ دوست۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ قرآن شریف میں فرمایا، 30ویں پارے میں، حال یہ ہوگا کہ آدمی قیامت کی بھیڑ میں نکلے گا ڈھونڈنے کے لیے، کوئی مل جائے رشتہ دار، ماں مل جائے گی اور یہ بہت تعریفیں کرے گا اس کی، ماں تم تو ایسی تھی، تم تو ویسی تھی، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، میرے لیے کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھائیں تم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت کہے گا اس کی نیکیوں اور بدیوں کی پیمائش کرو، میزان میں ڈالو، ترازو میں رکھو۔ جب تولا جائے گا تو اس کی بدیوں کا پلہ نیچے ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلہ اونچا ہو جائے گا، مطلب نیکیاں کم ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا تمہارا حساب کتاب ہم تھوڑا سا مؤخر کر دیتے ہیں، یہ میدان محشر ہے، جاؤ، یہاں بہت سارے تمہارے دوست، بھائی، باپ، ماں، جن کے لیے تم دنیا میں سب کچھ کرتے رہو، حلال حرام، جائز ناجائز، سب کچھ کرتے رہے ہو، آج جاؤ اتنی نیکیاں لے آؤ کہ کم سے کم تمہاری نیکی اور تمہاری بدی برابر ہو جائے، تو ہم اپنے فضل سے تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ وہ نکلے گا،
تو اسے ماں ملے گی، بہت تعریفیں کرے گا کہ پاگل ہوا ہے، میں نے دنیا میں شادی ہی نہیں کی تھی، میرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ باپ مل جائے گا، ابا جی آپ تو یہ تھے اور وہ تھے، دنیا میں میرے لیے سب سے لڑ جاتے تھے اور مجھے مسجد میں لے جاتے تھے، آپ مولوی صاحب منع کرتے تھے کہ بچوں کو صف میں داخل مت کرو، اور آپ ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج چند نیکیوں کا سوال ہے، ذرا دے دیجئے میں جنت میں چلا جاؤں۔ باپ کہے گا پاگل ہوا ہے، ارے میرے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، تو کہاں سے آ گیا؟ مان ہی نہیں رہا باپ کہ میرا بیٹا ہے، بھائی مل جائے گا، بیوی مل جائے گی، تیرے لیے میں نے کیا نہیں کیا؟ اپنے باپ کو ستایا، اپنی ماں کو ستایا، تیری بات مانی اور ماں باپ کی نہیں مانی۔ آج میں برے انجام میں پھنسا ہوا ہوں، چند نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ انکار کر دے گی میں نے شادی ہی نہیں کی، تو شوہر کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ سورہ عبس پڑھ کے دیکھیے، لمبی بات ہے، اللہ رب العزت نے اس میں تمام کا تذکرہ کیا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ ہر ایک آدمی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ دن آئے اس سے پہلے نیکیاں کما لو، جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، مسجد میں، مدرسے میں، یتیموں، بیواؤں، پریشان حال، مشکلات میں پھنسے ہوئے مسافر، ضرورت مند، ان پر اس مال کو خرچ کرو، اپنا بینک بیلنس وہاں پر بناؤ، تاکہ اس دن جب نہ یاری چلے گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی اور کوئی سفارشی ڈھونڈے نہیں ملے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور کافر یہ سدا کے ظالم ہیں، یہ ظالم ہی رہیں گے، اس دن بھی ان کو ظالم ہی مانا جائے گا اور انہیں ان کے ظلم کی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیں آپ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت 256 نمبر کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی آپ مسلمان بنائے، کلمہ پڑھ ورنہ گردن مار دوں گا، اسلام اس کا نام نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رفع الیدین کرو ورنہ ماریں گے، آمین کہو ورنہ مسجد سے نکال دیں گے، انگوٹھے چومو ورنہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ۔ آج کل کر رہے ہیں نا ایسے لوگ، یہ دین کو نہیں جانتے، یہ جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بلکہ بعض باتوں میں تو ہندوؤں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرمائے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے ضلالت اور گمراہی سے ہم نے بالکل الگ الگ کر دی ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ہدایت، یہ قرآن کی بات، یہ حدیث کی بات، یہ نبی کی بات ہے، یہ صحابہ کی بات ہے، یہ اماموں کی بات ہے، اور یہ 14ویں صدی کے مولویوں کی بات ہے۔ پھر بھی جیسے ہندوؤں میں اندھ بھکت ہیں، مسلمانوں میں بھی اندھ بھکت ہیں۔
قرآن کی نہیں مانیں گے، حدیث کی نہیں مانیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے، اماموں کی نہیں مانیں گے، نہیں ہمارے پیر صاحب نے جو کہا ہے وہی بنے. یہ اندھ بھکت ہے، یہ دین کو نہیں جانتے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب یہاں سے کفر اور ایمان اللہ رب العزت بتلا رہا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بلکہ ایک پوری جماعت ہے طاغوت کے خلاف سال بھر تبلیغ کرتی رہتی ہے. اور طاغوت ان کے نزدیک کون ہے؟ ہر وہ آدمی جو ان کی بات نہیں مانتا، ہر امیر، ہر بادشاہ، حرمین شریفین کے خدمت گزار سب طاغوت ہیں. لیکن اللہ رب العزت بتلا رہا طاغوت کون ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرے. طاغوت کے ساتھ تلوار لے کے لڑنا نہیں ہے، کفر کرنا، اس کا انکار کرنا ہے، اس کی بات نہیں ماننا ہے، اس پر ایمان نہیں لانا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو پہلے کفر بالطاغوت کرنا ہے. اور طاغوت ہے کون؟ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ ذات، ہر وہ شخص، فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، لکڑی ہو، درخت ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، مورتی ہو، ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی لوگ عبادت کریں، پوجا کریں، جس سے حاجت روائی، مشکل کشائی چاہیں، جس کو مشکل کشا مانے، وہ طاغوت ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے. بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی، میں پھر سمجھاتا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلو اشہدو تو بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ لا الہ، کیا معنی ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں. انگلش والے اگر کہیں تو گاڈ از نتھنگ، گاڈ ورڈ کچھ نہیں ہے. پہلے آپ کو کفر کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ گاڈ از نتھنگ، یہ کفر ہے. کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. ایمان سے پہلے کفر ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کچھ حاجت روا مشکل کشا بھی ہیں، اور آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لایا میں، اس کے فرشتوں پر، بھیجی ہوئی کتابوں پر، بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. اور دل میں کیا ہے؟ کچھ حاجت روا بھی ہیں، کچھ مشکل کشا بھی ہیں، کچھ بگڑی بنانے والے بھی ہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والے بھی ہیں، کچھ روزی روٹی دینے والے بھی ہیں. تو آپ کا یہ ایمان بوکس ہے، بیکار ہے، ناکارہ ہے، فرسودہ ہے، کسی دین و ایمان کا نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے لا الہ، پہلے لا کی تلوار سے، یہ لا جو ہے یہ ایک تلوار ہے، اس سے جتنے معبود تمہارے دل و دماغ میں ہیں
حاجت روا مشکل کشا، جن کی عبادت کرنا چاہتے ہو، جن کے سامنے تمہارا سر جھکتا ہے، پہلے لا کی تلوار سے ان تمام کو قتل کر دو، سب کو۔ پھر اس کے بعد جب سب کو قتل کر دیا، اب کوئی معبود نہیں رہا، اب کہو الا اللہ، اللہ ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی مانو گے اور حاجت روا اور مشکل کشا بھی رکھے رہو گے، جیسے آج کے مسلمانوں کی اکثریت اللہ کو بھی ماننے کا دعویٰ ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جب کوئی مشکل و پریشانی آ جائے، شادی کے بعد 2-3 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی، کسی نے بتایا چادر چڑھا دو فلاں مزار بہت کمال کا ہے، تو وہاں چادر چڑھانے پہنچ گئے۔ کسی مجاور نے بتلا دیا کہ نہیں، ہمارے پیر صاحب تو بہت سارے لوگوں کو لڑکا دے چکے ہیں، لیکن کالا مرغا چاہیے، اب کالا مرغا ڈھونڈتے پھر رہے، تو کالا مرغا چڑھایا، کسی کو کہا سفید چاہیے، تو یہ آدمی ایمان والا ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، یہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہی ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو سچی کتاب بھی مانتے ہیں، خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے بھی جاتے ہیں، مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ یہاں سے جائیں گے تو پہلے دلی کے 24 خواجاؤں کی چوکھٹ پہ سر جھکائیں گے، تب اس کے بعد اجمیر جائیں گے، پھر اس کے بعد آگے بغداد جائیں گے، وہاں سے اجازت ملی تو اب مدینہ جائیں گے۔ تو کتنی سچی بات کہی اللہ رب العزت نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے ساتھ اکثر مشرک ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے، توحید پہ چلائے۔ تو اللہ رب العزت یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس آدمی نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، اور یہی کڑا اس کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تیسری آیت کریمہ، اس کا نمبر ہے 259، 259، آیت لمبی ہے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، تذکرہ فرمایا ایک نبی کا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک ولی کا۔ اب وہ ولی ہوں یا نبی ہوں، قرآن شریف کے بیان سے تو لگتا ہے کہ وہ نبی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان پر وحی کر رہا ہے۔ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل نے، یہی اسرائیل والے، یہ یہودی، ان یہودی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر
اس زمانے کی ایک بہت مضبوط قوم تھی جس کا نام تھا بخت نصر، اس کو مسلط کر دیا اس کے اوپر۔ وہ اتنے عظیم ڈیل ڈول کے لوگ تھے اور یہ اسرائیلی لوگ اس کے سامنے بونے لگتے تھے، تو جب وہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تو ان کی ویسے ہی پیشاب خطا ہو جاتا ہے ان کا۔ نبی وقت نے کہا کہ چلو، انہوں نے ہمارے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ ڈالا، تباہ کر دیا، ان سے لڑیں؟ تو کہا بھیا ہم نہ لڑیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آپ جاؤ۔ تو بخت نصر ان کے اوپر کیوں مسلط ہوئی؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اب کیا ہوا؟ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ صبح صبح اپنی سواری پہ بیٹھ کے اپنا توشہ لے کر جا رہے ہیں۔ نظر پڑی بیت المقدس پر۔ بیت المقدس اس زمانے کا نہایت شاندار ترقی یافتہ شہر تھا، اور جب اس کی بربادی دیکھی بخت نصر نے اس میں آگ لگا دی، سارے بڑے بڑے محلات تہس نہس کر دیے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان اس نے قتل کر دی۔ یہ وہاں سے گزرے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا، ہائے کیسا شاندار شہر تھا، اللہ رب العزت دوبارہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال کے لیے وہیں پر موت دے دی۔ 100 سال۔ ثم بعثه، 100 سال گزر گئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، ان میں جان ڈالی۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ یہاں کتنی مدت ہو گئی یہاں پر؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ ایک دن ہوا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے ان کو اٹھایا دوبارہ جان ڈالی تو شام کا وقت تھا، تو ان کو لگا کہ ابھی صبح کی تو بات ہے، تو کہا ایک دن ہوا ہے، ایک دن کا کچھ حصہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، ایک دن نہیں 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں۔ اللہ اکبر! کون ہے یہ؟ نبی۔ اور نبی ہمیشہ ہر زمانے میں ولیوں سے اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، کیا 100 سال ہو گئے؟ اب ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، تو کھانا جیسے گرم گرم توشے دان میں لے جا رہے تھے، کہا دیکھو بسا نہیں ہے، اس میں بو نہیں ہے، بالکل تازہ ہے جیسے 100 سال پہلے تم لے کر جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیسا عظیم رب ہے وہ، 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کھانا ایسا ہی ہے جیسے ابھی تیار کر کے کسی نے دیا ہے۔ لم یتسنى، یہ بسا نہیں ہے، اس میں بو نہیں ہے بھی۔ وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے سواری کو دیکھو، جس سواری پہ یہ جا رہے تھے اس کی ہڈیاں پورے میدان میں بکھری پڑی تھی، کیا اس کو دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تمہیں اور تمہاری اس سواری کو لوگوں کے لیے ہم نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب دیکھو ہم زندہ کیسے کرتے۔
تو ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس سواری کی ہڈیاں، ایک یہاں پیر پڑا ہوا ہے، ایک پیر وہاں پڑا ہوا ہے، اس کا اگلے پیر وہاں ہیں اور سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، اور ان کے سامنے وہ سب ہڈیاں آئیں اور آ کے جڑیں، ڈھانچہ اور پنجر بنا، اور اس پنجر پر ثم نکسوها لحما، اور کیسے ہم گوشت چڑھاتے. اور اللہ رب العزت نے ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، پنجر بنایا، پھر اس پر گوشت چڑھایا. فلما تبین لہ، اور جب انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واقعہ سن لیا آپ نے؟ اب میں ذرا سا ایک دو بات آپ کو اس واقعے سے متعلق بتانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بزرگان دین مرتے نہیں ہیں، انتقال نہیں کرتے، پردہ فرما جاتے، پردہ فرما جاتے. جن کو پردے کا حکم ہے قرآن میں، حدیث میں حکم ہے، وہ تو پردہ کر نہیں رہی ہیں. اب بزرگان دین ہی کو پردہ فرما دی. عورتوں کو پردے کا حکم ہے، عورتیں بے حجاب پھر رہی ہیں. اور یہ حضرات کیا کر رہے ہیں؟ اولیاء کرام بزرگان دین کو پردے کروا رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. چلو اچھا، یہ انتقال نہیں کرتے. اور ہمارے فضائل اعمال میں تو بہت سارے قصے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ان کو دفن کرنے گئے تو جیسے ہی ان کا کفن کی گانٹھ کھولنے لگے، انہوں نے انگوٹھا پکڑ لیا. وہ کہہ رہے ارے ارے انگوٹھا چھوڑ بھائی، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں. ارے مرا نہیں تو زندہ ہی کو دفن کیے دے رہے ہیں آپ. اب وہاں فلسفہ بگار رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. یہ ایسی بدعقیدگی کی باتیں اسلام میں کہاں سے آئی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک نبی 100 سال ایک جگہ پر رہا. 100 سال میں کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی، کتنے جاڑے، کتنی گرمی، کتنی برسات، کتنی آندھیاں چلی ہوں گی، کتنے لوگ یہاں سے گزرے ہوں گے. اور یہ نبی یہیں پر ہیں. ان کو بارشوں کا، آندھیوں کا، گرمیوں کا، جاڑوں کا، گزرنے والوں کا کسی کا پتہ چلا کیا؟ اگر پتہ چلتا تو یاد رہتا نا کہ کل بارش ہوئی تھی، آج پھر بارش ہوئی ہے. تو جب اللہ نے پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے یہاں، تو کم سے کم یہ تو کہتے کہ 2 دن ہوئے ہیں، کل بارش ہوئی تھی، آج پھر بارش ہوئی. لیکن نہیں کہا. کیا کہا؟ یہ کہا کہ 1 دن ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نبی ہیں، نبی مت مانو، ولی مانو ان کو. اتنا بڑا ولی جن کو اللہ رب العزت نے 100 سال موت دے دی اور پھر اس کے بعد اٹھایا، دنیا والوں کے لیے اس کو عبرت کی چیز بتایا. خود قرآن کہتا ہے تاکہ آپ کو ایک نشانی ہم دنیا والوں کے لیے بنا دیں. جب نبی نہیں سنتا، ولی نہیں سنتے، تو یہ ہم جن کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں یہ سنتے ہیں؟ یعنی نہیں قبروں والے سنتے ہیں جی، سنتے ہیں. اور اسی سننے کے عقیدے نے قبروں پہ میلے لگوائے.
لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو وہاں پر بال بکھیر کے جھومنے پر، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا سب، جوان جوان لڑکیاں وہاں پر جا کر کیا کیا کر رہی ہیں، اور جوان جوان داڑھی والے وہاں ڈانس کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہو نا آپ۔ قوالیاں ہو رہی ہیں، عرس ہو رہے ہیں، قل شریف ہو رہے ہیں، چنے پڑھے جا رہے ہیں، چیے پڑھے جا رہے ہیں، کھجوریں پڑھی جا رہی ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے وہاں، صرف ایک عقیدے کی بنیاد پر، کیا کہ یہ سن رہے ہیں۔ اگر یہ سنتے ہوتے اور ان کو معلوم ہوتا تو قبر سے نکل کے سب سے پہلے تم پر لعنت بھیجتے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں ڈھول، تاشے، منجیرے ان کو مٹانے کے لیے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کی قبروں پہ ڈھول بجا رہے ہیں، وہاں قوالیاں، ہارمونیئر اور کیا 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 چل رہی ہے وہاں پر، اور ان کو نہیں لگ رہا ہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں بزرگ کے ساتھ، یہ سمجھ رہے ہیں قوالی شریف ہو رہی ہے۔ شریف لگا دو گے تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی، اس سے بڑی گستاخی اور ہو نہیں سکتی کسی بزرگ کے ساتھ کہ اس کی قبر پہ آپ شور شرابہ کر رہے ہو، وہاں لاؤڈ سپیکر لگا لگا کر، اگر وہ سن رہے ہیں تو لاؤڈ سپیکر کی آواز سے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن شریف کا یہ واقعہ جو اللہ رب العزت نے، یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 259 ہے، جاؤ قرآن شریف میں نکالو اور نکال کر پڑھو اور سمجھو اس کو، اور یہ جو ایمان فروش پھرتے ہیں تمہیں بہکانے کے لیے، تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے، ان سے بچو بچو۔ جس کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، موت دے دی، موت کا نام گالی نہیں ہے، یہ تو نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ خلق الحیات، خلق الموت والحیات، تبارک الذی بیدہ الملک، بارکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس نے پیدا کیا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ نظام ہے دنیا کا۔ جیسے پیدا ہونا گالی نہیں ہے، ایسے ہی مرنا بھی کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم ہوا دنیا میں آ گئے، حکم ہوا تو چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی انتقال کر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ شب رات آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مردوں کے یہاں کون سا کیلنڈر چلتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شب رات آ گئی ہے، حلوے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، کون سے کیلنڈر سے آتے؟ یہ ساری باتیں دین اسلام کے خلاف سازش ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ان سے بچو۔ چلیے اگلی آیت میں چلتے ہیں، یہ آیت ہے 261 نمبر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، کسی کسان نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ ایک دانہ کتنا بڑھ گیا؟
7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، 700 ہو گیا نا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت یہ تو عام بات بتائی ہے، اس میں جس کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ 7 سے زیادہ بالیاں نکلتی ہیں اور 100 سے زیادہ دانے پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ایسا کوئی داتا دیکھا ہے تم نے جو تمہیں 1 کے بدلے میں 700 دے؟ 700 دیتا ہے اور کہتا اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں میں۔ اگلی آیت کریمہ کو دیکھیے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا میں سب مانگنے والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ رکے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، مسجد کی امامت کرتے ہیں، مؤذنی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دین اسلام کو پھیلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ بیچارے ان چیزوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر پاتے، چاہے تو یہ بھی کاروبار کر سکتے لیکن نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت کو اسی کام کے لیے مطمئن کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں تجارت کے لیے نہیں آتے جاتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کی سفید پوشی کو دیکھ کر، کپڑے سفید ہیں، کرتا سفید ہے، پاجامہ سفید ہے، ٹوپی بھی اچھی لگی ہوئی ہے، جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو غنی ہے، مالدار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے۔ من التعفف، وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکاتے نہیں، ریاتے نہیں، مانگتے نہیں، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے۔ تعرفهم بسیماهم، ان کی نشانیوں سے تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے ضد کر کے، پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف تو سارا کا سارا ایسا ہی ہے، اس میں واقعات ہیں، ہدایتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اور ہماری جہالتوں کو دور کرنے کی باتیں ہیں۔ پروردگار ہمیں قرآن شریف کی ہدایتوں سے ہدایت یافتہ ہونے، سبق لینے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔